یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو حضور کی آرزو تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں تو بنی شیبہ کا وہ جوان جس کا نام عثمان بن طلحہ ہے، اس کے پاس چابی تھی۔ حضور فرماتے اس کا دروازہ کھولو، میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا۔ حضور نے پھر کہا، اس نے انکار کر دیا۔ حضور وہاں سے پلٹنے لگے تو ارشاد فرماتے عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ جب حضور نے یہ بات کی تو کہا یہ باتیں ہی ہیں۔ حضور واپس لوٹ آئے، مدینہ چلے گئے اور پھر 10,000 کا لشکر لے کر کے آپ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور ابو سفیان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بندہ نواز معاف فرما دیں۔ تو حضور فرماتے من داخل دار ابی سفیانا فہو آمنا، فرمائے جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دی جاتی ہے، جو صحن حرم میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے، جو اندر سے کنڈیاں بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور پھر حضور جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھ لیجئے ان کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے، جب وہ فاتح بن کے گزرتا تھا تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے کریم آقا جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس تواضع انکساری سے آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر دشمن لائن میں کھڑے ہیں۔ اب انہیں اپنی کرتوتوں کا پتا تھا کہ ہم نے اس پیغمبر کو کتنے دکھ دیے ہیں، لیکن حضور کی محبتیں دیکھیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ انہیں معافی دی اور پھر عثمان سامنے آئے۔ حضور فرماتے لاؤ مجھے چابی دو۔ حضور نے بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے، بت اتارے اور وہاں اللہ کو سجدہ کیا۔ یار عثمان بن طلحہ جنہوں نے حضور کو چابی نہیں دی تھی، حضور کی کمال شفقت کہ آپ انہیں شہر سے نہ نکالتے، حضور کی کمال شفقت کہ انہیں قتل نہ کیا جاتا، انہیں شہر میں رہنے دیا جاتا، بس اتنا کر لیا جاتا کہ عثمان سے چابی لے لی جاتی۔ اور حضور کے وفادار صحابہ سب کی آرزو تھی کہ یہ چابی ہمیں ملے۔ حضور ابو بکر کو دے دیتے، حضرت عمر کو دے دیتے، عثمان غنی مولا علی کو دے دیتے، لیکن حضور جب اللہ کو سجدہ کر کے باہر نکلے، عثمان سامنے کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے یہ لو عثمان، یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ محبتیں بانٹو، درگزر کرو۔ کتنے دکھ ان لوگوں نے دیے، لیکن حضور کی محبتیں کیا ہے؟ ایک کوڑا پھینکتی ہے اور جب وہ نظر نہ آئی تو حضور اس کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک اماں گٹھڑی باندھ کے بیٹھی ہے اور اس لیے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں چلی جاتی ہوں، اتفاق سے حضور گزرے، فرمایا اماں خیریت؟ کہا یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھ دو۔ حضور نے اٹھائی تو وہ بھاری تھی، اپنے ہی سر پہ رکھ لی، اور حضور اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور فرمایا اماں میں تجھے منزل تک چھوڑاتا ہوں۔ اور اس نے ادھر ادھر کی بڑی باتیں کی۔ کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دین لوٹتا ہے، اور میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ حضور کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ حضور نے ایسے نہیں کیا کہ وہ گٹھڑی اٹھا کے نیچے زمین پہ رکھ دی ہو یا اس اماں کے سر پہ رکھ دی ہو، اس کی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں، منزل کی طرف اسے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ جب منزل پہ پہنچی تو اس بڑھیا نے کہا بیٹے اس سے بچ کے رہنا، وہ لوگوں کا دین لوٹتا ہے، اور تو بڑا ہی اچھا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور فرماتے اماں جس سے تو ڈر کے آ رہی ہے میرا نام ہی تو محمد ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ حضور نے درگزر کیا، لوگوں کو محبتیں بانٹی۔